احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کے بارے میں بھی خاص طور پر کہا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ دار جو ہے نا دن بھر اللہ کے حکم کے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ایک تو ہے رمضان کا روزہ جو ہم پر واجب فرض ہے، اس کا ترک کرنا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو اسلام کے ارکان میں سے، رکن میں سے، اسلام کے 5 ارکان میں سے رمضان کا روزہ رکھنا بھی بہت عظیم عبادت ہے، اس کو تو ترک کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے. ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا گناہ کا جو ہے وہ سبب بنے گا، فاسق فاجر بنے گا. تو وہ تو ہم سب روزہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو نفلی روزے بھی ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح خاص طور پر ابھی یہ جو موسم ہے، سردی کا موسم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ یہ سردی کا جو سیزن ہے نا، یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے بہار ہوتا ہے. یہ موسم مومن کے لیے موسم بہار ہوتا ہے. وہ اللہ کی عبادت کرنے کا اس کو زیادہ موقع ملتا ہے. کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی جو راتیں ہیں لمبی ہوتی ہے تو تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ہم صبح کی نماز باجماعت پڑھے، اس سے پہلے اٹھے اور تہجد پڑھے، کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے تو رات کو قیام کرنے کا موقع ملتا ہے. اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو پھر دن کو روزہ رہنے کا موقع ملتا ہے ایک مسلمان کے لیے. اس لیے جو ہے اس کو موسم بہار کہا ہے. ایمان کو بڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جو رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک موسم بہار ہے، بہت خوشگوار موسم ہے. لیکن عمل کرنے والوں کے لیے یہی فرمایا کہ موسم بہار کیوں ہے؟ کیونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے تو قیام کرنے کا موقع ملتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے تو وہ قیام کرنے کا موقع ملتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، آرام سے وہ روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے بہت سارا اجر و ثواب کمانے کا موقع ملتا ہے. اور روزہ دار کے جو دعا ہوتی ہے نا وہ رد نہیں ہوتی. خاص طور پر افطار کے موقع پر، افطار سے پہلے جو ٹائم مل جائے نا، وہ ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد جو درود شریف پڑھے، پھر اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنے لیے دعا کرے، والدین کے لیے دعا کرے، اولاد کے لیے دعا کرے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے، رزق حلال کے لیے دعا کرے، اپنی دنیا آخرت کے خیر و بلائی کے لیے دعا کرے. آپ اپنے الفاظ میں دعا کریں جو ہم نے پہلے بتایا نا، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. یہ نہیں ہے کہ کسی مولوی کو ساتھ لے کر آپ جو بس وہ جو بھی جس طرح دعا وہ کر رہا ہے آپ آمین کے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہے، کس طرح کی دعا ہو رہی. آپ اپنے انداز میں دعا کریں، اپنے الفاظ میں دعا کریں، اپنی زبان میں دعا کریں. لیکن ہم نے پہلے یہ بتایا نا کہ آپ پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں. بس اس کے بعد اپنے مرضی سے دعا کریں. آسان ہے، دین آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. تو آپ جو ہے نا، جو روزہ دار ہوتا ہے، روزہ جب وہ دن بھر وہ اللہ کے رضا کے لیے اس نے حلال چیزوں سے، اپنے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا، اس طرح کی تمام چیزوں سے وہ بچ کے رہا، احتیاط کیا. پھر اس کے بعد جب روزہ دار آخری ٹائم پہ جب وہ دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں چھوڑے گا. تو یہ جو ہے نا روزہ دار کی دعا ہے نا، یہ رد نہیں ہوتی. یہ صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے.